بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا گیا صفت و صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل بیان، اس کا یہ تیسرا ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو مشہور ترین کتاب ہے صفت و صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التسلیم الی التکبیر کأنک تراہا، کہ تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک جیسا خود تم دیکھ رہے ہو، تو اس کا میں نے متن کی حیثیت سے آپ کے سامنے لفظ و لفظ پڑھ کر سنایا، پھر تشریح کی۔ اس حیثیت سے ہم نے شروع میں قیام، قبلہ رخ ہونا، پھر اس کے بعد قیام میں ہاتھ کہاں باندھنا، کہاں اٹھانا، ان تمام کی تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی الحمدللہ۔ اب جو ٹاپک ہے جہاں پر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ ہاتھ باندھنے کے بعد کے خصوصاً وہ دعائیں جو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے پڑھی جائے، جسے استفتاح کی دعائیں یعنی کھولنے کی دعائیں کہا جاتا ہے، یعنی شروع میں۔ اور مشہور ترین دعا تو وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور عموماً لوگوں کو صرف یہی پتہ ہے کہ یہ ایک ہی دعا ہے۔ حالانکہ شیخ البانی رحمہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے دعاؤں کے سلسلے میں تقریباً 8 دعائیں حدیث سے ثابت کی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح 8 نہیں بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں چھوٹی موٹی دعائیں اگر ملا لی جائیں تو پورے 12 دعائیں انہوں نے احادیث سے ثابت کی ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے 12 دعائیں ثابت ہیں، جن میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جو ہم پڑھتے ہیں ثنا کے نام سے۔ اور بہت سے لوگوں کو غلط فہمی یہ ہے کہ لفظ ثنا کا مطلب ہے تعریف کرنا، اور اسی کو انہوں نے دعا کا جز بنا لیا۔ بہت سے وہ لوگ جو عوام ہیں، یہ غلط العام ہے، ان کے اندر غلط فہمی ہے کہ وہ لوگ جب نماز کے اندر پڑھتے تو ایسا پڑھتے کہ ثنا سبحانک اللہم، حالانکہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اصل میں یہ پڑھنے کی جو دعا ہے اس کا نام ثنا ہے، یعنی ثنا کا مطلب ہے دعا، تعریف کرنا، مدح کرنا، تو وہ مطلب ہے، وہ نام ہے اصل میں، اس کو بھی ملا کے پڑھ لیتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایک ہی دعا جو ہے ہمارے پاس یاد ہے اور اس کے علاوہ دعائیں بھی یاد نہیں ہیں، اس واسطے میں ان 12 میں سے کچھ دعائیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور شیخ اپنی کتاب میں اس کو لائے ہیں۔ اور تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھنے کی دعائیں اس ٹاپک کے تحت خاص کر شیخ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد مختلف قسم کی دعائیں پڑھا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تمجید پر مشتمل ہوتی تھی۔ آپ نے ان دعاؤں کے پڑھنے کا اس انسان کو بھی حکم دیا جس نے جلدی جلدی نماز ادا کی تھی۔ میں نے کہا نا کہ حوالہ زیادہ تر شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک شخص کی مثال وہ دی ہے جو بخاری و مسلم اور کئی کتابوں کے اندر اس کے تفصیلات آئی ہیں، جس میں ایک بندہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے رخصت ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو۔ ارجع فصلی فانک لم تصلی کے الفاظ آئے ہیں، اور اس طرح اذهب بھی آیا ہے،
اذهب فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو انہوں نے 3 مرتبہ ادا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تینوں مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے اچھا مجھے نہیں آتا، آپ سکھائیے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے خاص سکھایا، تو اس حدیث کو انہوں نے، شیخ البانی نے ہمیشہ دلیل بنایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس شخص کو جلدی جلدی جو نماز پڑھنے پر سکھا رہے تھے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ جب تک وہ اللہ کی کبریائی، اس کی حمد ثنا کے کلمات نہیں کہتا اور جس قدر آسانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، یعنی کہا کہ تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، جو کچھ میسر ہو قرآن میں سے اس کو پڑھا کرو۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن وہ جو میسر ہو جیسا پڑھنا ضروری ہے، اور ویسے ہی تکبیر تحریمہ کے بعد دعائیں پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ان میں ایک مشہور ترین دعا جو شیخ البانی لائے ہیں، اور خاص کر بخاری کی روایت ہے، کہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھنا ثابت ہے۔ فرمایا اللہم باعد میں ذرا اس کو آہستہ کر کے اس واسطے پڑھ رہا ہوں کہ کیونکہ کیا ہے، ہم امیج دے نہیں سکتے آپ کو، تو اس واسطے کوئی پڑھ کے یاد کرنے والا ہے تو وہ بھی یاد کر لے، کہ فرمایا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اس کا معنی ہے اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کی ہے۔ یا رب، کیا بہترین دعا دیکھیے، یعنی اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جس طرح آسمان میں مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے، یعنی میں کر ہی نہ سکوں۔ اور اس کے بعد ہے کہ اے اللہ مجھے میری خطاؤں سے صاف کر جیسے سفید کپڑے کے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے، جیسے سفید کپڑا میلا ہو جائے تو جیسے بالکل واضح دکھتا ہے، ویسا پھر دھونے کے بعد اس کی شائننگ بھی پھر واضح دکھتی ہے، ویسے ہی میرے گناہوں کو بھی دھو دے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے برف، پانی اور اولوں سے دھو دے، یعنی 3 چیزیں گویا کہ کیا ہے، جیسا ہم پاکی صفائی کے لیے صابن اور سرف اور کچھ اور بھی کیا ہیں کیمیکلز استعمال کرتے ہیں تاکہ اور صاف ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لحاظ سے برف بھی، پانی بھی اور اولوں بھی، یعنی برف کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اولوں سے بھی کیا ہے دھو دے میرے گناہوں کو۔ یہ حدیث کیا ہے، بخاری کی ہے کتاب الدعوات کے اندر، اور مسلم کے اندر بھی ہے کتاب المساجد کے اندر۔ اور دوسری بڑی معنی خیز اور بہت اہم ہے دعا، لیکن لمبی ہے، جو طالب علم ہیں وہ یاد کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز کیا ہے، غلط فہمی کا ازالہ یہ بھی ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ عموماً ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھتے ہیں، جبکہ پہلے پڑھنے کی دعا ثابت نہیں ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دعا ثابت ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعا ہے۔ وہ یہ اس طرح ہے کہ فرمایا کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اللہم انت الملک لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک والمہدی من ہدیت انا بک والیک لا منجا ولا ملجا منک الا الیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ اور اس کا بھی معنی بڑا بہترین معنی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب صلاۃ المسافرین کے اندر کیا ہے یہ حدیث درج ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اس کا معنی ہے
میں نے خود کو اس ذات کی جانب متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں اسی کی جانب جھکنے والا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری وفات اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اللہ کے لیے خود کو مطیع کرنے والوں میں سے پہلا ہوں۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ مجھے اچھے اخلاق کی توفیق عطا کر، تیرے علاوہ کوئی بھی مجھے اچھے اخلاق کی توفیق نہیں دے سکتا، اور تو میرے برے اخلاق کو مجھ سے دور کر، تیرے سوا کوئی بھی مجھ سے برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، لیکن شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جا سکتی۔ تیرے ساتھ ہوں، تیری طرف میرا پلٹنا ہے، تجھ سے کوئی نجات اور پناہ کی جگہ نہیں ہے، صرف تو میری طرف، میری ذات بابرکت اور بلند و بالا ہے، اور میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو فرض نماز میں بھی اور نفل نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے، صحیح مسلم کے اندر۔ یہ دیکھیے اس میں بہت اہم باتیں آئی ہیں جس کی وضاحت شیخ کرتے ہیں کہ انا اول المسلمین کہا گیا، جس کا معنی یہ ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ وہ پوچھنے والا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ انا اول المسلمین کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سے مسلمان تو اس سے پہلے بھی ہیں، کہ کیوں اس دعا میں اول المسلمین آیا؟ تو شیخ کہتے ہیں کہ اس جملے میں گویا کہ اپنی عبودیت تمام چیزوں سے تمام چیزوں سے بہتر بلندی ہو رہی ہے اس میں، یعنی بندہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے اللہ جیسے ہی تیرا فرمان سنا اور میں نے مان لیا، گویا کہ میں ایسا ہوں اس حیثیت میں کہ میں ہی پہلا مسلمان ہوں۔ اتنا ہی دیر بھی نہیں کیا کہ کوئی دوسرا ہونے والا تھا، اس سے پہلے میں خود مسلمان ہو گیا۔ گویا کہ یہ تابعداری کا سب سے بہترین صیغہ ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ لبیک و سعدیک، یعنی میں حاضر ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرے احکام کے مطابق خود کو ہمیشہ موافق رکھوں گا، اور نہ صرف تیرے دین کی، وہ دین جس کو تو نے پسند کیا، اس کی مطابقت میں ہمیشہ فرما برداری کا انداز اپناتا رہوں گا۔ اور اہم ترین تشریح جو کہ بہت سے لوگوں کو مغالطے میں ڈال سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، کہ حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اے اللہ تمام بھلائیوں کی نسبت تیرے پاس ہے، لیکن تیری نسبت شر کی طرف نہیں کی جا سکتی، یعنی شر کی نسبت تیرے طرف نہیں کی جا سکتی، شر تیرے سے نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ شر بھی تو اللہ ہی کی طرف سے پیدا کردہ ہے، صرف خیر کو ہم کیوں کہیں اور شر کو تیرے طرف نہیں ہے، کیوں کہہ سکتے ہیں ایسا؟ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی خیر اور شر دونوں کا خالق ہے، لیکن شر کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے افعال میں شر نہیں ہے، اس کے تمام افعال خیر ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے افعال، اس کے عدل، اس کی فضل، اس کا فضل حکمت پر موقوف ہے، اور یہ سب خیر ہیں، ان میں کوئی شر کا وجود ہی نہیں۔ اور شر کو اسی وقت شر کہا جاتا ہے جب اس کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے انقطاع ہو جاتا ہے، یعنی معلوم ہوا کہ اللہ کے خلق اور فعل میں شر نہیں، البتہ بعض مخلوقات میں شر ہے۔ یہی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ظلم سے منزہ ہے، اس لیے کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے محل میں جگہ نہ دینا، اس کی جگہ اس کو صحیح نہ دینا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ چیزوں کو ان کے مقام پر جگہ نہ دے، جب وہ سب اپنے محل میں صحیح ہیں تو پھر کہیں سے شر ہوا ہی نہیں، اس واسطے شر کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ دعا بہت اہم ہے، جو کہ یہ دعا 2 نمبر پہ لائے ہیں، یعنی 12 دعا میں ایک پہلی دعا وہ میں نے سنایا تھا، پھر اس کے بعد یہ دوسرے نمبر پہ۔ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لیکن ان دعاؤں میں آپ کوئی بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ اور عام ترین دعا کیا ہے جو مشہور ہے کہ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری ہی حمد ثنا کرتے ہیں، تیرا نام برکت والا ہے، تیری شان بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ دراصل بھی یہ دعا بھی مذکور ہے، لیکن امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں
البتہ رات کی نفل نماز میں ذیل کے کلمات بھی اضافے میں آتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ رات میں جب نفل نماز پڑھا کرتے تھے اس میں اللہ کے رسول سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کے ساتھ 3 بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ بھی کہا کرتے تھے۔ اور یہ بھی کیا ہے، صحیح ابو داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو سبحانک اللہم جو عام طور پر پڑھا کرتے ہیں یہ صحیح ابو داؤد سے ثابت ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہم باعد بینی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وجہت وجہی للذی فطر السماوات وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مشہور ترین دعا بھی ہے جو کہ کیا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، جس میں وہ اللہ کو ایسے مخلوقات کے رب کی حیثیت سے پکارتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں، جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ وہ حدیث میں ایسے الفاظ کے ساتھ دعا آئی ہے کہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، حالانکہ کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ثنا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن یہ دعا بھی ثابت ہے افتتاح میں، یعنی نماز کے شروع میں پڑھنے میں۔ یہ دعا بھی بڑی پیاری دعا ہے، مختصر ہے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، گویا کہ معنی ہے اے اللہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے رب۔ یہ گویا کہ ویسا ہی ہے جیسا کسی کی مدح میں آتے ہیں تو آپ نے تو فلاں کارنامہ کیا، فلاں کارنامہ کیا، ایسا کیا، بتا کے کیا اس کی تعریف۔ تو یہ گویا کہ کیا ہے، بڑے بڑے مخلوقات ہیں جن کا تو رب ہے، اتنے بڑے مخلوقات کا تو رب ہے، تو تو کتنا بڑا ہے، یہ کہنے کے مترادف ہے۔ تو فرمایا کہ رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ تو میکائیل کا رب ہے، اسرافیل کا رب ہے، جبرائیل کا رب ہے، تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، پوشیدہ ظاہر کو جاننے والا ہے، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ حق کے مطابق کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کی صورت میں مجھے اپنے اذن کے ساتھ حق کی ہدایت فرما، بے شک تو جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی اختلاف، کیا بہترین دعا مانگی جا رہی ہے، جب بھی کوئی اختلاف کا موقع آ جائے، اے اللہ مجھے وہ سمجھ دے، وہ بتا جو تیرے پاس حق ہے، بس وہ بتاؤ، وہ بصیرت عطا کر، اور تو جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت مل سکتی ہے۔ یہ تمام دعائیں کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور بھی کسی کو خواہش ہے تو وہ صفت صلاۃ النبی امام البانی رحمہ اللہ کی کتاب میں اور دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ 12 دعائیں لائی ہیں استفتاح کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرے؟ تکبیر ہو گئی، کیسے ہاتھ اٹھانا ہو گیا، کیسے باندھنا ہو گیا۔ تکبیر باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے کیا کرنا وہ بھی ہو گیا، استفتاح کی دعائیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا کرے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دعائے استفتاح کے بعد شیطان سے اللہ کی پناہ میں ہونے کی دعا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ کے ساتھ شیطان مردود کے دیوانہ بنانے، متکبر بنانے اور برے اشعار کہنے سے پناہ مانگتا ہوں فرماتے۔ دیکھیے عموماً رواج اعوذ باللہ بسم اللہ کا ترک ہو گیا ہے، حالانکہ کیا ہے، اعوذ باللہ کا پڑھنا بہت ہی کیا ہے، بہترین ہے نماز کے شروع میں، اور خاص کر اس طرح کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ شیخ البانی کہتے ہیں مفردات کے اندر، یعنی الگ کر کے کہتے ہیں، ہمز کا معنی ایک قسم کا جنون ہے، ایک طرح کی دیوانی۔ آج سائیکو پیشنٹ بہت ہیں، دیکھیے ایک طرح کی دیوانگی۔ تو فرمایا کہ ہمز کا معنی ایک قسم کا جنون ہے، اور نفخ کا معنی ہے کبر اور تکبر، رعونت، اور نفس کا معنی اشعار کہنا ہے۔ یہ تینوں سے پناہ مانگی گئی، یہ تینوں معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع صحیح مرسل سند کے ساتھ وارد روایتوں کے اندر ہے۔ اس شعر سے مراد برے اشعار ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من الشعر لحکمت، کچھ اشعار حکمت والے بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ کیا ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور ایک دعا بھی ثابت ہے، وہ ایسے ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان۔ یہ دراصل کیا ہے، یہ بھی تقریباً صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور ترمذی کے اندر بھی ہے،
اور اسی طرح کر احمد مسائل ابن ہانی کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح کیا ہے طبرانی فی الاوسط کے اندر بھی ہے، اور حسن سند کے ساتھ بھی ہے البانی رحمہ اللہ کے اپنے اس کے اعتبار سے۔ تو یہ پوری کی پوری بات ایسی بنی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ، یہ ابتدا میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت فرماتے، اسی اونچی آواز سے تلاوت نہ کرتے، گویا کہ کیا ہے جو وقفہ مل جاتا ہے امام سے پہلے، یعنی امام کے قراءت سے پہلے، شاید اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہستگی سے یہ دونوں پڑھ لیتے، تعوذ بھی پڑھ لیتے، تسمیہ بھی پڑھ لیتے، جو عموماً ترک کر دیا گیا ہے، حالانکہ پڑھ لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین۔ یہ طریقہ بالکل صحیح ہے، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد شیخ امام البانی کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی ہر آیت الگ الگ پڑھتے تھے۔ یہ جو عموماً رواج بن گیا ہے نا، اسپیڈ اور تیزی سے پڑھنا اور ایک ہی دم میں کیا ہے سورہ فاتحہ کا پورا ختم کر دینا، کوئی بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں بہت سے لوگ۔ الگ الگ پڑھتے تھے، جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ذرا سا توقف کرتے، ٹھہرتے، پھر اختیار فرماتے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر اس کے بعد توقف اختیار فرماتے الرحمن الرحیم کہتے، پھر ذرا ٹھہرتے مالک یوم الدین، پھر اس کے بعد علی ھذا القیاس اسی طرح کیا ہے ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے۔ آج یہ معمول بالکل بھی متروک ہو گیا ہے ہمارے اماموں کے اندر، تو کیا ہے یہ بالکل متروک ہو گیا، حالانکہ یہ ایک سنت طریقہ ہے۔ ایسے پڑھنے سے سب سے اہم ترین کیا ہوگا، مقتدی کو بھی نماز میں فاتحہ پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ جو عموماً سوال اٹھاتے ہیں نا کہ جب مقتدی ہو اور امام کی قرات چل رہی ہو، سری میں مسئلہ نہیں ہے، اگر سری نماز ہو یعنی ظہر ہو عصر ہو تو ان نمازوں میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب کیا کیا جائے جب حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی جب تک کہ تم فاتحہ نہیں پڑھتے، تو اب سوال ان لوگوں کو جب آتا ہے وہ اس وقت کا آتا ہے جب جہری نماز میں امام قرات کر رہا ہو، تو ایسے وقت میں ہم کیا کریں، ہم کیسے فاتحہ پڑھیں، ٹکراؤ ہوگا۔ تو یہ دیکھیے اگر امام اس طرح پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو مقتدی آرام سے اپنے دل میں پڑھ لے سکتا ہے، اس کو اتنا موقع مل جائے ایک ایک آیت وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کی رکنیت اور اس کے فضائل کے سلسلے میں خاص طور پر بیان کیا، کیونکہ اس سے بڑی غفلت ہے، بڑی غفلت برتی جا رہی عوام میں۔ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا بعض لوگ تو شد و مت سے کہتے ہیں، اور بعض لوگ جو پڑھنے کے قائل ہیں ان میں بھی بڑے اختلافات ہیں، اور بعض لوگ تو اپنا مسلک کو آڑ بنا کے کیا ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت کو گرانا چاہتے ہیں۔ تو اس واسطے شیخ البانی رحمہ اللہ نے خصوصی طور پر کچھ باتیں اس کی فضیلت میں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی عظمت کا اظہار فرماتے ہیں اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ دوسری روایت میں اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ اور اس سے زائد سورت نہیں پڑھتا، یہ سری نمازوں کے لیے خاص ہے۔ تو اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ وہ نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، یہ حدیث بھی موجود ہے سنن دارالقطنی کے اندر۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز ادا کرتا ہے لیکن اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں۔ 3 مرتبہ فرمایا ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت کتاب الصلاح کے اندر۔ اسی طرح کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں نے نماز یعنی فاتحہ، اللہ نے سورہ فاتحہ کو نماز کہا، نماز، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے سورہ فاتحہ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، میرے بندے اور میرے درمیان تقسیم کیا۔ تو یہاں پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ قسمت الصلاح جہاں لفظ صلاح استعمال کیا وہ اصل میں پوری نماز کو نہیں، سورہ فاتحہ کو فرمایا۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے میں نے سورہ فاتحہ کو
اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اس کا نصف حصہ میرا ہے اور نصف میرے بندے کا ہے، اور میرا بندہ جو سوال کرتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چنانچہ، اب دیکھیے بڑا غور سے سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ برابر برابر سوال جواب چلتا رہتا ہے۔ جیسے ہی الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے، رب کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اچھا، بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے سوال کیا ہے۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے سوالات ہیں جن کو میں نے پورا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر آیت کا جواب دیتا ہے، جب فاتحہ ہی نکال دے تو پھر نماز کا کی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تورات، انجیل وغیرہ میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا وصف السبع المثانی قرآن عظیم کہا گیا ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ سبع مثانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ مراد لیا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر آپ اس شخص کو جس نے رکوع سجود صحیح نہیں کیا تھا، وہی شخص جو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی تھی، کہا کہ وہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اور جو شخص اس کو زبانی یاد نہیں کر سکا تھا آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ یعنی ایک شخص مسلمان ہوا تھا اور اس کو فاتحہ تک نہیں آ رہی تھی، اس وقت کے نماز کا وقت آ گیا تو اس شخص نے پوچھا اللہ کے رسول میں اب کیا پڑھوں قیام میں؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے نماز فاتحہ سیکھنے تک کے لیے اجازت دی کہ تم یہ پڑھ لیا کرو، کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح آپ نے اس انسان سے بھی کہا تھا جس نے اچھی طرح نماز ادا نہیں کی تھی، اگر تجھے قرآن یاد ہو تو قرآن پڑھو، وگرنہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے کلمات کافی ہیں۔ تو یہ چیز اچھی طرح سمجھ لیجئے، فاتحہ کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب تین سوال ہیں، تین سوال بنتے ہیں۔ مطلق امام نہیں ہے، اکیلا انسان پڑھ رہا ہے، اب اس وقت فاتحہ پڑھے گا نہیں، اس معاملے میں سب متفق ہیں کہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، نمبر ایک۔ نمبر دو، امام کے ساتھ ہے لیکن سری نماز میں ہے تو اس میں بھی فاتحہ پڑھے گا، بہت زیادہ اختلاف نہیں ہے، بعضوں نے اختلاف کیا، بس اس کے علاوہ سب نے کہا کہ سری میں بھی وہ نماز میں فاتحہ پڑھے گا۔ اب تیسرا جو سب سے اہم اختلاف یہ ہے، جہری نماز ہے، نماز مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، ایسے وقت میں جب امام خود پڑھ رہا ہے کہ ایسے وقت میں بھی فاتحہ پڑھے گا؟ تو صحیح تر اصح تر بات یہ ہے کہ ہاں پڑھے گا وہ، اور اگر اختلاط ہو رہا ہے تو اپنے نفس میں پڑھ لے گا، لیکن پڑھے گا ضرور، فاتحہ ساقط نہیں ہوگی۔ اگر نہیں پڑھے گا تو وہی حدیث کامن ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کہہ دیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوگی جس نے فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ تو اس حیثیت سے فاتحہ کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ رہا صرف مستثنیٰ کیس اس کا جو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہو اور اس کو کچھ نہ آتا ہو ابھی، تو وہ فوراً سیکھے گا، سیکھنے کی مدت کی نمازوں میں یہ کلمات وہ کہہ سکتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح کیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کے بعد اب قراءت کے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جہری قراءتیں کیسی ہیں، سری قراءتیں کیسی ہیں، انشاءاللہ میں کیا ہے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے وہ چیزیں لاؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔